الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے ایمان والے بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ بھائی آگے آ جاؤ، سب پہلی سب پوری کرو، آگے آ جاؤ۔ ہم ابھی سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں سب سے آگے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الایام یعنی مبارک مہینہ عطا کیا۔ مبارک مہینہ تو گیا، یہ بھی ایک مبارک مہینہ ہے، شوال یہ بھی مبارک مہینہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی کی طرح رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے، شوال کے مہینے کے 6 روزے، ایک روزہ ایک سال کی عبادت کے برابر۔ بہت بڑی فضیلت ہے ان روزوں کی، ان روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے روزے تو ہمیں رکھنے ہی رکھنے ہیں کسی بھی حال میں، وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، فرض ہے۔ لیکن شعبان کا 15ویں تاریخ کا ایک روزہ، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے، محرم کے 2 روزے اور ذی الحجہ کے 9 روزے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پابندیاں کی ہیں۔ اب ان روزوں کی فضیلت موقع در موقع انشاءاللہ اللہ کہلوائے گا۔ یہ 6 روزوں کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلسل ہم 6 روزے رکھے، آج رکھا 2 دن کے بعد پھر سے ایک رکھا، 2 دن کے بعد پھر سے ایک رکھا، 3 دن کے بعد پھر سے ایک رکھا، یعنی اس طریقے سے ہمارے 6 روزے ہو جائیں گے اور ہم 6 سال کی عبادت کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، عجیب و غریب چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر باہر کی کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندرونی چیز بھی بیکار نہیں بنائی ہے۔ اب جس کے اندر کی چیز نہیں ہے اور اس سے پوچھو کہ بھئی تم کو تکلیف کیا ہے اس سے، مسئلے مسائل بہت سارے، ہر ایک کے ساتھ اندرونی تکلیف الگ ہے، کسی کا پتا نہیں ہے، کسی کی کڈنی نہیں ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن جس کے نہیں ہے اس سے پوچھو۔ ڈائلسس والے سے پوچھو کہ گردے کی قیمت کتنے کی قیمت کیا ہے، وہ ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلسس کرواتے ہیں۔ اللہ میری، آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی ایسی خطرناک جان لیوا بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ڈائلسس جان لیوا ایک بیماری ہے، شوگر جان لیوا ایک بیماری ہے، ایسی کئی قسم کی بیماریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے، لیکن اس کے علاج بھی ہے۔ ان گنت نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت میرے بھائیوں ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے نا، ایمان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی ایمان، اللہ نے کیا مانگا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں مانگا کہ آسمان و زمین بھر کے میرے پاس لے کے آنا، اللہ نے بڑا مانگی ہے مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر بھی تم لے کے آؤ گے تو میں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کروں گا۔
ذرہ مانگا ہے. کتنا مانگا ہے؟ ذرہ. اب ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ابھی وہ زمانے کے مکان نہیں ہے. پہلے وہ نلیوں والے مکان جو تھے تو کسی میں وہ تیرار دے جاتی تھی تو دھوپ اندر آتی تھی جس میں ڈنڈے جیسا بنتا تھا. ہم نے بچپن میں ہمارے نانا دادے کا وہاں دیکھا ہے. اب اس کے اندر وہ دھواں سا ڈنڈ اڑتا تھا. اس کا نا ایک چھوٹا سا تنکا جس کے دو حصے نہ ہو سکے. اللہ نے اس کی مثال دی ہے. اس کی مثال دی ہے چھوٹے سے تنکے کی مثال دی. مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اتنا بھی ایمان تم بچا کے لے آؤ گے تو اللہ کیا دے گا؟ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کرے. دنیا سے اے بھائی بولو تو صحیح. دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کرے. لیکن جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے. جنت لینے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا پڑتا ہے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. کتنے حالات آتے ہیں ایمان والوں پر، لیکن ایمان والا ٹس سے مس ہونے والے تیار نہیں ہے. اس کو اپنے ایمان پہ بھروسہ ہے. اس گمان میں مت رہنا میرے بھائیو. صحابہ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے مذاکرے کرتے تھے. ایمان کے مذاکرے کرتے تھے، جنت کے مذاکرے کرتے تھے، دوزخ کے مذاکرے کرتے تھے. یعنی اس طریقے سے بیان کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے صحابہ کے سامنے کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا دکھتا دے کہ ہمارے داہنے ہاتھ میں جنت ہے، بائیں ہاتھ میں جہنم ہے. اور ان کے ایمان کتنا مضبوط ہو گیا، کتنا مضبوط ہو گیا کہ گھر پر جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ختم ہوتی تھی، دعا ہو جاتی تھی. جب اپنے پریوار کے پاس جاتے تھے اور اپنے گھروں میں جاتے تھے تو بچوں کے اندر اور بیوی کے اندر، بیوی سے باتوں کے اندر بچوں کے کھیلنے میں مشغول ہو جاتے تھے تو فوراً بھاگتے ہوئے باہر آتے تھے اور وہ کہتے تھے نافق حنظلہ. بھاگتے ہوئے باہر آتے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گئے. ایک صحابی تو واپس میرے راستے میں کہ کیا ہوا؟ کہ جیسا تمہارا حال ہے ویسا میرا حال ہے. ہم بھی بچوں کے پاس جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایمان لٹ گئے. کتنی ان کو فکر ہوگی. ایمان ایسے نہیں آئے میرے بھائی، بہت دن کے دور. اس کو بچانے کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم دنیا کے کاروبار کی بچانے کی فکر کرتے ہیں، فیکٹری کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، رات دن اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری فیکٹریاں مشہور ہو جائے، کامیاب ہو جائے. ہمارے کارخانے کامیاب ہو جائے اور اس کی چرچا ہو جائے چاروں طرف. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے اصل دین میں. اگر ہم دینداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. دینداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو کامیابی ہے. آج ہمارے رواج ہے کہ بھئی مدرسہ کم پڑھاؤ اور دنیاوی تعلیم زیادہ دو. اب دنیاوی تعلیم میں ہے کیا ہے مجھے بتاؤ. دنیاوی تعلیم میں ابھی ضرورت ہے لیکن بوقت ضرورت بقدر ضرورت اتنا پڑھا دو کہ وہ بچہ انگلش بول سکے، انگلش پڑھ سکے. لیکن اس کو پروفیسر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے تو بناؤ. منع نہیں، اللہ والے منع نہیں کرتے، لیکن دینداری کے ساتھ بناؤ. ہر چیز میں دین کو آگے رکھو، دینداری کے ساتھ بناؤ. آج میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر دین کو اتنا گھٹیا سمجھ رکھا ہے، بالکل گھٹیا سمجھ رکھا ہے کہ اسکول میں ہم بچوں کی غیر حاضری برداشت نہیں کر سکتے. مدرسے میں چاہے بچہ جائے یا نہ جائے ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اسکول میں پابندی کے ساتھ جانا چاہیے. یہ ہے ہمارے سامنے دین کی قیمت اور دنیاوی تعلیم کی قیمت.
لیکن یہ پتہ جب چلے گا جب ہماری دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا ہمیں کہ اصل چیز کیا تھی، اصل چیز کیا تھی، کہ دنیا اصل تھی کہ دین اصل ہے۔ آج کے زمانے میں سیکھنا چاہیے، لیکن اتنا بھی اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم گھروں میں اس کا تذکرہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو، نماز کا شوق پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر نماز کی توفیق ہو جائے، اللہ توفیق دے دے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں نماز ہے۔ رمضان میں قافلہ کتنا تھا، اور آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ میں کتنا مجمع رہتا ہے، آج کتنا مجمع ہے؟ کہا جاتا ہے جمعہ جیسی فضیلت اور جمعہ جیسے دین سے ہمارے لیے محرومیت، ہم ذرا سوچیں۔ یہ تو وہی پرانے زمانے کی عادت ہے، کھار کے 8 کی 360 کی۔ کیا کرو گے؟ پھر وہ واقعہ ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے، من مرضی زندگی والا۔ ایک خنزیر پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوئے۔ سور پناہ مانگتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا۔ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم تجعلنی تارک الصلاۃ۔ خنزیر کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا، نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ حالانکہ وہ جانور سراپا ناپاک ہے، کسی بھی طریقے سے وہ پاک نہیں ہے۔ وہ جہاں کھڑا رہتا ہے وہ زمین بھی ناپاک ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہ بھی ناپاک ہے، اس کی خوراک ہی ناپاک ہی ہے، لیکن وہ پناہ کس سے مانگتا ہے؟ تارک الصلاۃ، نماز کے چھوڑنے والوں میں مجھے نہیں بنایا، تیرا شکر ہے۔ اب ہم یہ فیصلہ کریں کہ بھائی نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک مولانا نے بچوں میں مذاکرہ کیا، بھائی نماز کون نہیں پڑھتا؟ کسی نے کہا یہ نہیں پڑھتے، کسی نے کہا وہ نہیں پڑھتے، کسی نے کہا، استاد نے کہا دیکھو سانپ بچھو سجدے کی حالت میں ہیں، گھوڑے گدھے وغیرہ جانور جتنے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہے، اور درخت وغیرہ قیام کی حالت میں ہے۔ اب بتاؤ کون نماز نہیں پڑھتا؟ تو کسی بچے کے منہ سے نکل گیا مردے نماز نہیں پڑھتے۔ کون؟ مردے، جو انسان مر جاتا ہے وہ۔ کسی نے کہا کہ بے ایمان کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہمارا شمار مردوں میں ہے یا ہمارا شمار کافر میں ہے۔ استاد نے 2 پوائنٹ پکڑ لیے، ایک تو مردہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کہ ہمارے یہاں پڑھتا ہے، اور احمد آباد والوں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے رات کو قبرستان میں کھڑا ہو کے پڑھتا تھا، اور ایک بے ایمان نماز نہیں پڑھتا۔ ہم پر غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اب ہمارا شمار مردوں میں ہے یا بے ایمانوں میں ہے، کافر میں ہے۔ میرے بھائیوں کتنا وقت لگتا ہے؟ تھوڑا سا تو وقت لگتا ہے۔ ایک نماز، فرض نماز سے لے کر سنت و نوافل کے ساتھ ہم پڑھیں نا، سنت و نوافل کے ساتھ، تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ 24 گھنٹے میں ہمیں کتنی منٹ نکالنی ہے؟ 50 منٹ۔ کتنے نکالنے ہیں؟ ایک نماز کی 5 منٹ نکالو تو کتنی منٹ نکلے گی ہمارے پاس 5 نمازوں کے لیے؟ 25 منٹ۔ اور وہ بھی کہیں جانا نہیں ہے، اللہ کے سامنے، جس اللہ نے اتنا بہترین قسم کا شریر بنایا ہے، جس انسان نے بہترین ڈھانچے میں ہمیں بنایا ہے، جس انسان نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس انسان نے ہمیں کسی طرح سے معذور نہیں بنایا،
آنکھیں صحیح سالم بنائی، کان صحیح سالم بنائے، ہاتھ پیر صحیح سالم بنایا، کسی کا اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ ہاں، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے دربار میں آئے کہ اللہ تو نے اتنے سارے گنوں کے ساتھ، اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ مجھے بنایا ہے اور میں تیری عبادت سے غافل ہوں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اخیر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی، یہی فکر تھی کہ میرے امت بے نمازی نہ مرے، میرے امت کے اندر سے نماز نہ نکل جاوے، میرے امت کے اندر سے قرآن کی تعلیم نہ نکل جاوے، میرے امت کے اندر سے اللہ کے احکام نہ نکل جاوے۔ ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، کیا کر رہے ہیں، کیسی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم حالات تو دیکھیں، یہ حالات میرے اور آپ کے اعمال کے بل بوتے پر آتے ہیں۔ ہاں، یہ دنیا بھی جو چلتی ہے نا، ایمان والوں کے بل بوتے پہ چلتی ہے، اور حالات بھی جو آتے ہیں ایمان والوں کے بل بوتے پر آتے ہیں۔ اعمالکم، جیسے اعمال کرو گے ویسے فیصلے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اعمال کے مطابق تمہارا بادشاہ طے کیا جائے گا۔ اگر تم اعمال صحیح نہیں کرو گے، تم اپنی نمازوں کی پابندی صحیح نہیں کرو گے، آپس میں تعلقات صحیح نہیں رکھو گے، ہاں عدل و انصاف نہیں کرو گے، آپس میں خاندانوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اولادوں میں، اور کسی جگہ بھی عدل و انصاف ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا۔ اور آج ہے نا، آج چاروں طرف حالات دیکھو، پہلے نوٹ بندی کا، پھر لاک ڈاؤن کا، اب گیس بندی کا، چاروں طرف حالات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہم یہ نہیں سوچے کہ بھئی وہ ان کا مسئلہ ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے اور ہماری نسلوں کا ہے، ہماری نسلوں کا ہے۔ آج ہم خود نماز کی پابندی کریں گے، ہمارے گھر والی نماز کی پابندی کریں گے تو ہماری اولاد بھی نماز کی پابندی کرنے والی بن جائے گی۔ ٹنکی میں دودھ ہوگا تو نل میں دودھ آئے گا، شربت نہیں آئے گا، اتنا یاد رکھنا۔ اگر ماں کے اندر دینداری ہے، باپ دیندار ہے، تو ہی بچہ دیندار بنے گا۔ اور باپ سویا ہے، جا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ ایک دن اٹھے گا، 2 دن اٹھے گا، تیسرے دن کہہ دیا بڈھا تو خود سویا ہے، مجھے سونے دے۔ کیوں؟ بے دین کی تربیت ایسی ہوتی ہے، بے دین کی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ اس لیے فکر کرے، تھوڑی اپنی ذات سے فکر کرے۔ اتنا سارا محلہ، اتنے سارے جوان ہمارے ایسے گھومتے ہیں، فجر میں 5 آدمی، ظہر میں 7 آدمی، مغرب میں 1.5 سب ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں کہاں ہم جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں جہیں پر کہاں، دنیا کے کسی کونے میں ہم چلے جا رہے ہیں، جہاں ہماری فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہم کام کریں، لیکن ایک نیت لے کر اٹھے یہاں سے کہ ہم وہاں پر بھی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ پڑھو گے؟ ہم وہاں پر بھی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بھی 5 ٹائم کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھنے کی۔ حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله حمدا يوافي ويكافي مزيدا
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام يا ذو القوة المتين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم خطا کار ہے، ہم سیاہ کار ہے، یا اللہ ہم پاپی ہے، ہم مجرم ہیں. اے میرے پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، 170 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یا اللہ رحمت کی نظر ڈال کر، ایک مرتبہ رحمت کی نظر ڈال کر ہم سب کی پچھلی گزری ہوئی زندگی کو تو معاف فرما دے، معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما دے. تجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے ہمارے رب ہم پر کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے، ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے. یا اللہ اے پیارے اللہ ہمارے جان کی، مال کی، اعمال کی، ایمان کی یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے جان کی، مال کی، اعمال کی، ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما دے. ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اے میرے پیارے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ مساجدوں کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مدارسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. یا اللہ جن کے دین کے پھیلنے کے جتنے شعبے ہیں یا اللہ ان تمام کی حفاظت فرما اور اس میں کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما دے. یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما دے. اے کریم کرم کا معاملہ فرما دے، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم نے اعمال ایسے کیے ہیں یا اللہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، یا اللہ ہم تیرے احکام کی پابندی نہیں کرتے. اے میرے اللہ من مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق اور ہدایت دے دے کہ تیری رضامندی کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق مل جائے. یا اللہ یا اللہ ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. کئی لوگوں کو ہم نے ہمارے گندوں پر اٹھا کر کے قبرستان کے حوالے کر دیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے یا اللہ تختے ڈالے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. یا اللہ لیکن نفس ہے، شیطان ہے، یا اللہ ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. یا اللہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک دن جانا ہے، ضرور آنا ہے، ضرور آنا ہے. یا اللہ مالدار کا جنازہ اس کے بنگلے سے نکلے گا. یا اللہ غریب کا جنازہ اس کے جھوپڑی سے نکلے گا. مالدار اپنے سونے کا پیالہ چھوڑ کر آئے گا، غریب اپنے بھیک کا کٹورا چھوڑ کر آئے گا. مالدار اپنے مخمل پہ سے یا اللہ تخت کو چھوڑ کر آئے گا، غریب اپنی چٹائی کو چھوڑ کر آئے گا. لیکن اللہ آنا تو ضرور تیرے پاس ہے. اے اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے. اے میرے مولا جیسے ہم
ہم نے رمضان گزارا ہے، یا اللہ رمضان کے مطابق ہمیں بقیہ مہینے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، تیرے احکام کو بجا لانے والا بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، پڑھنے پڑھانے والے کو بھی قبول فرما یا اللہ، اس مدارس میں، اس مدرسے میں یا اللہ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں مسجدوں میں، مدارس میں، ان کے جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں خوب برکت عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، ان کے اولادوں کو نیک صالح فرما دے یا اللہ، ان کے اولادوں میں علماء، صلحاء، حفاظ یا اللہ پیدا فرما یا اللہ۔ اس مدرسے میں جتنے بھی بچے اور بچے پڑھتے ہیں یا اللہ، ان میں سے کسی کو دنیا کے حوالے نہ کرنا، کسی کو ضائع نہ کرنا۔ ماں باپ بڑی تمنا کے ساتھ بیچتے ہیں یا اللہ، ماں باپ بڑی تمنا کے ساتھ بیچتے ہیں، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دینا یا اللہ۔ ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن، دین کا داعی، دین کا شہدائی بنا دے یا اللہ۔ ہماری بچی بیمار ہے، اس کو شفاء کاملہ عاجل دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کی ماؤں کو یا اللہ جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ۔ جن کی مائیں اور جن کے والد قبرستان پہنچ چکے ہیں، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی پوری پوری مغفرت فرما دے، پوری پوری مغفرت فرما دے یا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کا اعتبار، جتنی خیر مانگے ہمیں نصیب فرما، جن جن شروع سے پناہ چاہیے ہماری اور پورے امت مسلمہ کے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔